الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر رسول پر جلوہ فرما لائق صد تعظیم و احترام علماء اہل سنت، علماء باوقار و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عفت مآب، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بڑے ہی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ آقا دو عالم سرور کائنات ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ نہ گھبراؤ اے ہندی مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ اے ہندی مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ حضرات، آج آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے، آج کا یہ خصوصی اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، دارالعلوم غوثیہ حنیفیہ کے سالانہ جلسہ دستار حفظ کے موقع پر منعقد ہے۔ جن بچوں نے، جن طالبان علوم نبویہ نے پورے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، حافظ قرآن بن گئے، ان کے اعزاز میں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے سروں پر دستار حفظ سجانے کے لیے آج کا یہ خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ آپ سب کو اس بات پر خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہماری قوم میں ہمارے ہی بچے حافظ قرآن بنتے ہیں تو حفاظ قرآن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جتنے حافظ قرآن ہوتے جائیں گے اتنی ہی قرآن پاک کی برکتیں روئے زمین پر پھیلتی جائیں گی، اس لیے کہ حافظ قرآن اہل اللہ ہیں، ان کو اہل اللہ کہا گیا، اللہ والے ہیں، تو جہاں رہیں گے وہاں برکتیں ہوں گی۔ تو آج بڑی خوشی کی بات ہے، اور ان طلباء کو بھی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے جو حافظ قرآن بن گئے، اور آج ان کی دستار بندی کا ایک حسین منظر خود ان کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اور ان کے ماں باپ کو، ان کے والدین کو، ان کے پیرنٹس کو بھی کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ ان کے بچے حافظ قرآن بن گئے۔ اور یہ تو فضیلت آپ نے بارہا اپنے علماء سے سنی ہے کہ جو حافظ قرآن بن جاتے ہیں ان کے ماں باپ کو، ان کے والدین کو میدان محشر میں ایک سنہرا تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو دور سے ہر طرح سے چمکتا نظر آئے گا، اور اس چمکتے ہوئے تاج کو دیکھ کر اہل محشر سمجھ جائیں گے کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ حافظ قرآن کی بھی عزت ہے اور ان کے والدین کی بھی عزت ہے، اور صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی عزت ہے۔ حضرات،
مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اس ورثہ کی سرزمین پر مدرسہ تو قائم ہوا، مدرسہ غوثیہ حنیفیہ، لیکن اس میں جو طلباء جو پڑھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، اس پورے شہر کا کوئی ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ باہر کے بچے آئے اور یہ حافظ قرآن بن کر کے نکل رہے ہیں۔ آپ کا تو ایک بہت بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ آپ نے مدرسے کو باقی رکھا، دارالعلوم کا تعاون اپنی طریقے سے پیش کرتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، تعلیم جاری ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ چراغ تلے اندھیرا کیوں ہے۔ یہ تو مثل مشہور ہے، چراغ تلے اندھیرا، کیونکہ اب اس اندھیرے کو دور تو کیا نہیں جا سکتا، مگر یہ مثل یہاں پر صادق نہیں آنی چاہیے، بلکہ میں اس بات کا مطالبہ کر کے جاؤں گا کہ اب ہر سال اس شہر کا ایک بچہ ضرور حافظ قرآن ہوگا۔ اگر آپ نے کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز آنے والے سال میں آپ کے شہر کا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے اور ایک بہترین عالم دین بن جائے، کیونکہ باہر سے جو آ رہے ہیں وہ الحمدللہ وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم کی پیاس بجھا رہے ہیں، تو آپ کیوں اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خاص طور پر شہر ورثہ کے تمام نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، ذرا قرآن کریم سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ بہت ہو گیا، بہت دور نکل گئے، اب قرآن پاک سے اور قریب ہونے کی کوشش کرو۔ حضرات گرامی، آج کے جو حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، نیوز چینلز کے ذریعے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا علم حاصل ہو چکا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ عالمی طور پر، عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک برتا جا رہا ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری قوم میں پڑھے لکھے بھی اب تعداد میں زیادہ ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، انٹلیکچل ہیں، اور بہت سارے ڈگری ہولڈرز بھی ہیں، لیکن ایک المیہ یہ ہے جو اس وقت عالمی طور پر مسلمانوں کی سچویشن ہے، اس کے متعلق کوئی صحیح حل تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ صحیح حل کہاں سے ہمیں ملے؟ آج آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جو جتنی طاقت رکھتا ہے ظاہری طور پر، وہ اتنا ہی کمزوروں پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ ایک ملک اگر طاقتور ہو گیا تو وہ کمزور ملک کو دبانا چاہتا ہے، دبا کر کے اپنی دادا گیری اور اپنی غنڈہ گردی باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے دنیا میں کون سا ملک دادا گیری کر رہا ہے اور کس پر دادا گیری چل رہی ہے، اور خود ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر اب حالات کیسے کروٹ لے رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان بڑی شان سے دینی خدمات انجام دے رہے تھے، لیکن اب ایک طرح سے ڈر اور خوف طاری ہو گیا ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہمیں داڑھی رکھنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے، مسجد جانے میں بھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے، مدرسہ قائم کرنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے، بلکہ کچھ تو ہمارے وہ اہل ثروت حضرات یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا شرم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب مدرسے میں چندہ دیتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ حالات ایسے کیوں ہو گئے؟ ماحول ایسا کیوں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یعنی گھوم پھر کر کے سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ سب کے اوپر رحم کرتے جا رہے ہیں، سب پر رحم کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ جب کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے مسلمان آگے بڑھ کر کے ہر قوم کی مدد کرتا ہے۔ جب کوئی آفت ناگہانی آتی ہے، جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے لاک ڈاؤن کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ اس وقت غریبوں میں یا جتنی بھی راشن تقسیم ہوئے،
کھانا تقسیم کیا گیا، اگر سروے کریں تو اکثر اس میں مسلمان ہی خدمت کرتے ہیں۔ تو مسلمان نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اپنا مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، نہیں، بلکہ سب کو کھانا کھلاتے رہے، سب کے گھروں میں راشن پہنچاتے رہے، سب کے لیے دواؤں کا انتظام کرتے رہے۔ اور مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے، کوکن علاقے میں جب پانی کا سیلاب آیا، شاید آپ کو بھی خبر ہوئی، ابھی 1 سال 2 سال پہلے یا لاک ڈاؤن سے پہلے بہت ہی زبردست باڑھ آ گئی، وہاں بہت تباہی آ گئی تھی۔ اس وقت ریلیف جمع کر کے وہاں پر جو ریلیف پہنچایا گیا، الحمدللہ ہم لوگ بھی خود گئے تھے، گاؤں گاؤں پہنچ کر کے وہاں پر ہم نے ریلیف بانٹا۔ اس میں اکثر غیر مسلم بھی تھے، ان کو بھی ہم نے دیا، ہم نے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہر ایک کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہتا ہے، رحم کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے اور مدد بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ ایک رویہ یہ ہے، اس پر کوئی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے میلے میں مسلمان اگر بیچنے کے لیے جاتا ہے، اسے بیچنے نہیں دیا جاتا ہے کہ تو مسلمان ہے، یہاں تجھے کاروبار کرنے نہیں دیا جائے گا۔ میں یہ حالات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر یہ حالات ایسے کیوں ہو گئے؟ کیا آپ نے کبھی اس میں غور کیا ہے؟ نفرت کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور نفرت اور تعصب اس قدر بڑھ گیا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں اور سیکولر تھے، ان کے اندر بھی اب نفرت اور تعصب پیدا ہو گئے۔ یہاں تک کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر کسی کمپنی میں مسلمان جاب پہ ہے، اس کو نکال دیا جائے اور اس کو جاب نہ دی جائے، یہ تک ماحول بنتا جا رہا ہے۔ روزی چھیننے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی روزی بند کر دو، ان کے کاروبار کو بند کر دو، ان کی ترقی کی راہیں سب بالکل بند کر دو، تاکہ یہ پریشان ہو جائیں، یا تو ملک چھوڑ کر کے جائیں یا تو اپنا مذہب تبدیل کر دیں۔ یہ ساری کوششیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کوششیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ یہ ساری کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ اپنا دین، اپنا مذہب چھوڑ کر کے ان کا دین اور ان کا مذہب اپنا۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اگر یہاں پر ایسے ہی رہے تو شاید ہمارے لیے دشواری ہے، ہمارے لیے مشکلات ہیں، لہذا اب ہمیں بھی ماحول کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے۔ جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، پہلے میں ان کے ذہن کا علاج کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کان کھول کر کے سن لو، اگر آپ نے ان کے مطابق، ان کے معاملات کے مطابق اپنے آپ کو چینج بھی کر لیا، تب بھی وہ آپ کے اوپر رحم کرنے والے نہیں ہیں، حالات ایسے ہی رہیں گے۔ پہلی بات یہ سوچنے کی کوشش کریں، یہ حالات کہاں سے بگڑ رہے ہیں، ماحول کیوں بگڑ رہا ہے، اور ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہم پر کوئی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر، غزہ کی سرزمین پر بچے تڑپتے رہے، عورتیں بیوہ ہوتی رہی، چادریں چھینتی جا رہی ہیں، اور وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن کوئی ان پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ بلکہ افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ مسلم ممالک میں جو قریب کے رہنے والے، وہ بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی ان کی حمایت میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی جیسا سعودی حکمراں جو اپنے آپ کو خادم الحرمین کہتا ہے، وہ بھی فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہودیوں کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب صرف اس کی دادا گیری چل گئی۔ اب وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی بولے تو اس کو اندر کر دو، یا اس کو غائب کر دو، اس کو مار کے تباہ کر دو، اس کی روزی بند کر دو، یہی حالات چل رہے ہیں۔ تو ان تمام حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اب اس کا کیا علاج ایسے ہی ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے؟ ہم خاموش بیٹھے رہیں اور ماحول خود بخود درست ہو جائے؟ اگر ایسے ہی ہم خاموش رہے تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟
ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور ہمارا تو وقت تقریباً پورا ہونے جا رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے کب تک ہیں، لیکن ہمارے بعد جو ہمارے یہ بچے ہیں، یہ نونہال ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور سب سے زیادہ جو بہت زیادہ فکر لاحق ہے، درد مند مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک فکر لاحق ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کیا یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری غیرت کو دعوت دینے والا مسئلہ نہیں ہے؟ یقیناً ہماری غیرت کو بیدار ہونا چاہیے۔ ان حالات کے پیش نظر ہمیں مل بیٹھ کر کے غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کیا قصور ہو رہا ہے، ہم سے کہاں سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات میں قرآن کریم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہی قصور ہے، ہماری ہی غلطیاں ہیں، جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، جس کا انجام ہم بھگت رہے ہیں، اس میں ہماری غلطیاں زیادہ ہیں۔ دوسرے اگر ظلم بھی ڈھا رہے ہیں، دوسرے اگر ہمارے اوپر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کے قصوروار بھی ہم ہیں۔ اگر ہمارے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہے تو اس کے قصوروار ہم ہیں۔ لہذا پہلے اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے، پہلے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے۔ کس طرح سے بدلنا ہے، کس طرح سے ہمیں چینج کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں انقلاب لانا ہے، آج میں وہی آپ کو فکر دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر ان حالات کا آپ نے جائزہ لے لیا ہے، ان حالات کا آپ کو احساس ہے اور حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے، تو آؤ قرآن مقدس کی بارگاہ میں، آؤ قرآن کریم کے دامن میں۔ قرآن ہمیں کیا فیصلہ سناتا ہے، قرآن سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ یقیناً قرآن ہی ہمیں بہترین فیصلہ سناتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ اور آگے فیصلہ کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے گا۔ رحم کہاں سے ملے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا فیصلہ قرآن سے۔ تو یہاں پر ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہوگا کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، غور سے سنا جائے، تو یقیناً حالات خود بخود ایسے بدلیں گے کہ ہم پر ظالم بھی رحم کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن قرآن پڑھنے کا مزاج کہاں ہے؟ قرآن پڑھنے کا مزاج آج چینج ہو چکا ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج بدل چکا ہے۔ آج اگر میں یہ کہوں تو شاید ہو سکتا ہو بہت سارے لوگ شرمندگی محسوس کریں کہ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، قرآن کریم سے تعلق گہرا ہے، قرآن کریم سے بالکل گہرا تعلق ہے، قرآن کریم کے مطالعے کا شوق رکھتے ہو، قرآن کریم سے محبت ہو۔ بلکہ قرآن کریم سے محبت کہاں نظر آ رہی ہے؟ آج اکثر کا حال یہ ہے کہ ایک انسان سوتا ہے، سو کر کے جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وضو کر کے پہلے اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں آتا ہے، بلکہ سو کر کے جیسے اٹھتا ہے پہلے موبائل ہاتھ میں لیتا ہے، پہلے موبائل ہاتھ میں لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہے، فیس بک میں کیا ہے، انسٹاگرام پہ کیا ہے، کس کا میسج کیا آیا ہے۔ تمہارے لیے جو اللہ کا پیغام قرآن میں آیا ہے اس کو کبھی تم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ قرآن کریم تمہارے لیے آیا ہے اور تم قرآن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے اور تم قرآن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ صرف اور صرف رمضان المبارک میں حافظ قرآن کے پیچھے قرآن سن لیا اور خوش ہو کے کہتے ہیں ہم نے پورا قرآن سن لیا۔ لہذا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتاؤ، رمضان المبارک میں حافظ قرآن کے پیچھے پورا قرآن سن لیا، اگر قرآن کو آپ نے سمجھا بھی ہے، قرآن کو آپ نے کچھ سمجھا بھی ہے؟ نہ سورہ فاتحہ سمجھا، نہ سورہ اخلاص سمجھا، نہ قرآنی آیات سمجھے، نہ پیغام خداوندی کو سمجھا۔ اس میں اللہ کا پیغام کیا آیا ہے، کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیا فیصلے ہیں، کیا اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، اس کی طرف کبھی توجہ نہیں گئی ہے۔ اس لیے آج میں احساس دلانا چاہتا ہوں، صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب تک قرآن سمجھنے کا مزاج نہیں ہوگا، قرآن سے فیصلہ لینے کا مزاج بھی نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرف بہت زیادہ توجہ ہے. ناول پڑھنے کا شوق ہے, افسانے پڑھنے کا شوق ہے, لیکن قرآن پڑھنے کا شوق اتنا نہیں. زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں ایک بار قرآن ختم کر لیتے ہیں, ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں, چند پارے پڑھ لیتے ہیں, ہو گیا, ہاں ہم نے قرآن ختم کر لیا ہے. معاذ اللہ رب العالمین, پورا سال گزر جاتا ہے, قرآن سے ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کریم کتنا پڑھتے ہیں, کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن مقدس کی اہمیت اور قرآن کریم کے اعجاز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. قرآن کتنی عظیم کتاب ہے, قرآن کتنا عظیم نسخہ کیمیا ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہمیں تو اس بات کو ہی سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہے کہ دنیا کا کوئی رائٹر لکھتا ہے تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کرتا ہے. دنیا کا کوئی رائٹر مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو کتاب میں اپنے خیالات کو رکھتا ہے, لیکن چند دنوں کے بعد وہ کتاب بوسیدہ ہو جاتی ہے, اس کے خیالات پرانے ہو جاتے ہیں, وہ کتاب بالکل دریا بت کر دی جاتی ہے. مگر قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ خالق کائنات کا کلام ہے, یہ اللہ کا مقدس کلام ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں اس کلام کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی, اس کے اندر کتنی عظیم چیزیں ہوں گی. اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر قرآن پاک میں موجود ہے, ہر چیز کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے, ہر چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. آپ دیکھ لیں, اگر دنیا کی کوئی کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, تو اس کتاب کو ایک ہی ٹاپک پر لکھا جاتا ہے. کوئی ایک عنوان ہوتا ہے, کوئی ایک موضوع ہوتا ہے, ایک ٹاپک ہوتا ہے, اس کے متعلق لکھی گئی ہے. پھر اس میں کوئی دوسرا ٹاپک ملتا نہیں ہے, دوسری چیزیں اس میں ملتی نہیں ہیں. دنیا کی ساری کتابوں کا یہی حال ہے کہ اگر ایک موضوع پر ہمیں کتاب پڑھنا ہوتا ہے, اس موضوع کے متعلق کچھ چیزیں اس میں مل جاتی ہیں, مواد مل جاتا ہے, لیکن قربان جاؤ قرآن مقدس پر ہر موضوع پر اس میں آیات مل رہی ہیں, ہر عنوان پر آیات مل رہی ہیں. یہاں تک کہ صرف دنیا کے معاملات میں نہیں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے, قبر کے متعلق رہنمائی کر رہا ہے, ہماری زندگی کے سارے مسائل کے متعلق قرآن ہماری رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے. لہذا ہمیں اس بات کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کا احساس کرنا چاہیے قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں, قرآن سب سے عظیم کتاب کا نام ہے. دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے افضل, سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ, سب سے عظیم کتاب اللہ کی کتاب کا نام قرآن ہے. قرآن مقدس بہت عظیم کتاب ہے, شاید ابھی تک ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ توجہ نہیں ہے. یہ ایک انسانی مزاج ہے, جب انسان کسی چیز کی اہمیت کو جب سمجھ لیتا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف توجہ زیادہ رکھتا ہے. یہ انسانی مزاج ہے. دیکھا آپ نے, موبائل خرید کے لائے, ایک چھوٹا سا موبائل ہے 5000 کا, تو اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے. اگر ایپل موبائل خرید کے لائے اور 1.5 لاکھ کا موبائل خرید کے لائے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی نظر میں وہ قیمتی ہے, سب سے زیادہ قیمتی ہے, تو توجہ بھی اس کی طرف زیادہ ہے. اس کو کہیں رکھ کر کے بھول نہیں جائیں گے, اگر کہیں چھوڑ دیے تو احساس ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی چوری نہ کر لے. تو جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے, جس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے, انسان اس کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے, اس کا خیال زیادہ رکھتا ہے. آج دنیا کی جتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کے متعلق آپ کا یہی حال ہے, لیکن وہی قیمتی چیز جب کچھ دن زیادہ ہمارے پاس رہ جاتی ہے تو پھر اس کی طرف سے توجہ ہٹنے لگتی ہے, اس کی طرف سے خیال ہٹنے لگتا ہے. یہ دنیا کی ساری نعمتوں کا حال یہی ہے کہ نعمت ملی, چند دنوں تک اس سے استفادہ کیا, اس کے بعد اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے, اس سے دل ہٹ جاتا ہے, اس کے بعد اس کی طرف خیال کم ہوتا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد بیوی کی طرف توجہ زیادہ ہے, لیکن جب چند سال گزر جاتے ہیں تو بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے, خیال دوسری طرف جانے لگتا ہے. یہ دنیا کی نعمتوں کا حال یہ ہے. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلے کسی چیز کی اہمیت کو سمجھو, وہ ہمارے نزدیک کتنی اہم ہے. جب اہمیت ہماری نظر
میں بیٹھ جاتی ہے تو توجہ ہٹتی نہیں ہے، خیال بدلتا نہیں ہے، بلکہ توجہ ادھر ہی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا میں ہماری جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان سے توجہ تو ہٹ سکتی ہے، مگر قرآن سے ہماری توجہ ہٹ نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ چاہے ہر دور بدلتا جائے، زمانہ بدلتا جائے، حالات بدلتے جائیں، انسان بدلتے جائیں، مگر قرآن کبھی نہیں بدلتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ہی رہے گا، قرآن کتاب اللہ ہے تو کتاب اللہ ہی ہے۔ لہذا جب قرآن کی اہمیت اس اعتبار سے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ہے تو پھر توجہ اس کی طرف کیوں نہیں ہے؟ یا رسول حضرات، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، نعمت سمجھ رہے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ نعمت ہے۔ دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، زمین جائیداد یہ نعمت ہے، اور خود آپ کے جسم میں جتنی چیزیں ہیں، آنکھ یہ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پیر یہ اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت۔ اگر آپ اس نعمت کا احساس کرتے ہو تو خود آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب اہمیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ چہرہ اگر بگڑ جائے تو پھر اس کے لیے ایک بہت شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ انسان اپنے ذہن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ تو جتنی نعمتیں ہمیں دنیا میں ملی ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں، ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ دنیا کی دولت اس کے مقابل میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ 10 لاکھ روپے دوں گا ایک آنکھ دے دو، آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ قدرت کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، لیکن یہ نعمتیں صرف اور صرف دنیا کی حد تک ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ دنیا کے جسم کے علاوہ اور جو دوسری نعمتیں ہیں، چاہے مال ہمارے لیے نعمت تو ہے لیکن دنیا میں صرف فائدہ مند ہے، اور اسی طرح اولاد بھی ہمارے لیے نعمت ہے مگر صرف دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور جائیداد بھی ہمارے لیے نعمت ہے مگر یہ دنیا ہی میں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان ساری نعمتوں کا ہمارے سے تعلق صرف اور صرف دنیا تک ہے، لیکن جہاں دنیا سے ہمیں جانا ہوگا، دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب روح بدن سے تن سے جدا ہو جائے گی، ساری نعمتیں چھوٹ جائیں گی، ساری نعمتیں یہی رہ جائیں گی۔ دولت قبر میں نہیں جا رہی ہے، جائیداد قبر میں نہیں جا رہی ہے، اولاد قبر میں نہیں جا رہی ہے، بیوی قبر میں نہیں جا رہی ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر قرآن ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے اور قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا ہے جو سورہ ملک روزانہ پڑھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ لہذا آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قبر کے عذاب کے بارے میں آپ سن چکے ہو کہ قبر میں بڑا بھیانک عذاب ہوگا، گناہوں کی بنیاد پر عذاب دیا جائے گا، لیکن کوئی دولت سے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے، دولت سے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میری اولاد آ کر کے مجھے عذاب سے بچائے، اولاد نہیں بچا سکتی ہے، بیوی آ کر کے عذاب سے بچائے، قبر میں کوئی بچانے نہیں آ رہا ہے، مگر دو ایسی نعمتیں ہیں جو ہمارے لیے قبر میں بھی نعمت بن کر کے وہاں عذاب سے بچانے کی صورت بن سکتی ہے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک نعمت تو قرآن ہے، سورہ ملک بھی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، اور اس سے ایک عظیم نعمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں تشریف لائیں گے، تبھی تو ہمارے اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا قدس روح یوں عرض کرتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، یعنی جب قبر میں تاریک رات ہوگی، اندھیرا ہوگا اور ہر طرف سے ہمیں خوف گھبراہٹ ہوگی، اس وقت قدم مصطفیٰ پڑیں گے، حضور تشریف لائیں گے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور جہاں حضور آ جائیں وہاں اندھیرا ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو سراپا نور ہیں وہ آئیں گے تو یقیناً قبر نور سے منور ہوگی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ قرآن بھی نور ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے۔
قرآن بھی نور ہے اور ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں. اللہ نے انہیں نور بنایا ہے تو یہ دنیا میں ہمارے دلوں میں ایمان کا نور بس رہے ہیں، اور جب ہم قبر میں جائیں گے یہی دونوں نور ہمارے ساتھ ہوں گے. اور میدان محشر میں بھی، میدان محشر کا آپ کو علم ہے نا، آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میدان محشر کیا ہے، آخرت کیا ہے. کئی حدیثیں اس بارے میں شاہد ہیں. اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی. سارے مسلمانوں کے اس بات پر ایمان ہے. کوئی ہے ایسا جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں؟ اکثر کو معلوم ہے، ہو سکتا ہو بالکل ابھی جہالت سے ابھی آیا ہو، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، ورنہ اکثر کو یہ معلوم ہے کیونکہ کلمہ بھی پڑھایا جاتا ہے، ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں آخرت کا ذکر ہے. باس بعد الموت، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ کو حدیثوں سے بتایا جا چکا ہے. آپ کو اس بات کا علم ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا. میدان محشر کیا ہے؟ وہ عظیم میدان ہے جہاں پر اولین و آخرین سب جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب کو وہاں پر جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا. زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، اور اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سب پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے. یہاں تک کہ ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، بیوی کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ دن اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اس دن بھائی بھی بھائی سے دور ہوگا، بیوی دور ہوگی، ماں باپ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں تک کہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو بڑے ناز و نعمت سے پالا ہے وہ اولاد بھی ماں باپ کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لیے کہا گیا وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور اس وقت سب جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں. تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، میں خود اپنی فکر میں ہوں، میرے علاوہ کی طرف جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا. سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ اشارہ کریں گے کہاں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام مرتضیٰ قدس روح اس منظر کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا، حضرت آدم صفی اللہ سے کہا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کہا، سب سے کہا کہیں کچھ نہیں بنی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو حضور کیا فرمائیں گے؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اس وقت میدان محشر میں وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کام آ رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ان کو تماچا دیتے ہوئے کہا ہے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو میدان محشر کا منظر بھی یہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشان ہوگے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. وہاں بھی سب سے پہلے ہمیں کام آئیں گے کون کام آئیں گے؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود حضور فرماتے ہیں جب سب میرے پاس آئیں گے میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلوں گا، رب کی بارگاہ میں. یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں جو صحیح بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف صحاح ستہ کی حدیثوں میں بالکل تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میں سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلوں گا. یہاں سے تو اعلیٰ حضرت پھر یوں فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. رب کی بارگاہ میں ہم کو لے کر کے چل رہے ہیں، وہاں بھی جلوس نکل رہا ہے. آج کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب ہمارا جلوس نکلتا ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جلوس نکلتا ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں اتنا درد ہوتا ہے. یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ کون سی آیت سے ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ ان سے پوچھو کہ جو میدان محشر میں جلوس نکلے گا وہ کہاں سے ثابت ہے؟
میدان محشر میں جلوس جو نکلے گا وہ تو ثابت ہے، بلکہ اس جلوس کی شان تو یہ ہے آگے آگے مصطفیٰ، پیچھے پیچھے غلامان مصطفیٰ ہوں گے۔ آج تو حضور کی محبت پہ ہم جلوس نکال رہے ہیں، لیکن میدان محشر میں جو جلوس ہوگا وہ آگے خود حضور ہوں گے اور ہم پیچھے غلامان مصطفیٰ ہوں گے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچوں گا میں سجدے میں چلا جاؤں گا، میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ حدیث پاک کے الفاظ سنو، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ سر اٹھائیے سجدے سے اور آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، آپ جس کی شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی۔ عزیزان محترم، اس پورے منظر کو پیش کر کے میں خلاصہ کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی مشکل مسئلے میں ہمارے لیے کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر مشکل مسئلے کے لیے اللہ نے ہمیں دو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک نعمت قرآن ہے، دوسری نعمت صاحب قرآن ہے۔ قرآن بھی ہمارے لیے نعمت ہے، صاحب قرآن یعنی جن پر قرآن نازل ہوا، اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت ہیں۔ اسی لیے تو ہم اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو حضرات، آج کی اس محفل میں میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان دو نعمتوں سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ دو نعمتوں سے جب تعلق مضبوط ہوگا تو آپ کی زندگی کے ہر مشکل مسئلے کا حل آپ کو سامنے آتا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ان کے بھی حالات زندگی اٹھا کر کے دیکھو، مکہ مکرمہ کی سرزمین سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت، پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد جو ان کے سامنے مصائب و آلام کے ایک عظیم منظر تھے، ایک طرف جنگ بدر ہے، اس کے بعد جنگ احد ہے، اس کے بعد تبوک خندق ہے، تبوک ہے، حنین ہے، یہ ساری جنگیں، ان جنگوں کے حالات آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ صحابہ ایک ساتھ حضور کی بارگاہ میں غلام مصطفیٰ بن کر مسجد نبوی شریف میں حضور کی اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور میدان جہاد میں مجاہد بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھ لیے گھر میں جا کے بیٹھ گئے، قرآن پڑھ لیے گھر میں جا کے بیٹھ گئے اور حضور کی حدیثیں سن لیا گھر میں جا کے بیٹھ گئے، بلکہ وہ صحابہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک طرف بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں اور غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے میدان جہاد میں پہنچتے ہیں، میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے جذبہ لے کر کے پہنچتے ہیں۔ انہیں کبھی موت کا خوف نہیں آیا، انہیں دشمنوں کا خوف نہیں آیا، نہ انہیں کبھی تلواروں کا ڈر محسوس ہوا، نہ تیروں کا خوف محسوس ہوا، نہ نیزوں کا خوف محسوس ہوا، بلکہ وہ سب کچھ دیکھتے رہے، مگر اللہ نے انہیں اسی ہمت عطا فرمائی کہ جدھر جاتے تھے ہمت اور حوصلے کے ساتھ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پرچم اسلام کو بلند کرتے رہے۔ اور آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، آج ہمیں دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے حالات پیش کیے کہ فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، غزہ میں ایسا ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جو ایک ماحول بنایا گیا ہے، یہ آپ کو ڈرانے کے لیے ماحول بنایا گیا تاکہ آپ ڈر جائیں، اور خوف کے عالم میں جب انسان آتا ہے تو پھر اسے اپنی جان پیاری ہوتی ہے اور اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنا دین بیچ دیتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ آج دیکھ رہا ہوں، آج آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آج کتنوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے ضمیر کا بھی سودا کر دیا اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ لیکن صحیح معنوں میں کامل مسلمان عاشق رسول وہ ہے کہ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، وہ نہ ضمیر کا سودا کرتا ہے نہ ایمان کا سودا کرتا ہے۔ وہ ضمیر کا سودا نہیں کرتا نہ ایمان کا سودا کرتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے جو بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہے اس کو کوئی خرید بھی نہیں سکتا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضرات، آج ضرورت اس بات کی کہ آپ بیدار ہو جاؤ، آپ بیدار ہو جاؤ۔ اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب خواب غفلت سے بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اب ہماری توجہ کدھر ہونی چاہیے، ہمارا رخ کدھر ہونا چاہیے، اب میں اس کی طرف آپ کی توجہ لے کر چل رہا ہوں، کیونکہ شاید ہو سکتا ہو ابھی تک ہم سب کا قافلہ کہیں اور رخ کی طرف تھا،
کیونکہ جب رخ بدل جاتا ہے تو منزل دور ہو جاتی ہے، رخ بدل جاتا ہے منزل دور ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو یہاں سے اجمیر شریف جانا ہے، بغداد شریف جانا ہے، تو اگر آپ اجمیر شریف کی طرف نہیں روانہ ہیں بلکہ آپ ادھر تمل ناڈو کی طرف جا رہے ہیں تو اجمیر شریف پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ کیرلا کی طرف جا رہے ہیں تو اجمیر شریف تو راجستھان میں ہے اور آپ کو ادھر رخ کی طرف چلنا ہوگا، لیکن آپ ادھر پلٹ کر کے ادھر رخ کر کے جا رہے ہیں تو اجمیر نہیں پہنچ سکیں گے۔ بغداد شریف جا رہے ہیں، بغداد کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو مدینہ کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ آج یہ میں اشارہ دے رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا جو قافلہ چل رہا ہے، ہمارا رخ بدل چکا ہے، ہمارا انداز حیات بدل گیا ہے، ہمارے کردار زندگی بدل چکے ہیں۔ اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں بلکہ افسوس مجھے اس بات کا ہے اور مجھے اس بات کا درد اور ڈر ہے کہ ہم کلمہ رسول پاک کا پڑھتے ہیں اور یہودیوں کے طرز پر برتھڈے منا رہے ہیں، یہودیوں کے طرز پر ہم شادیاں کر رہے ہیں۔ تو رخ ہمارا تو بدل گیا، چہرہ ہمارا بدل گیا ہے۔ ہمارا رخ ہونا چاہیے گنبد خضرا کی طرف، ہماری توجہ ہونی چاہیے مدینہ منورہ کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، پیارے آقا نے ہمیں کون سا درس دیا ہے، اس کو چھوڑ کر کے برتھڈے منا رہے ہیں جو یہودیوں کا طریقہ ہے، جو نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ موم بتی بجھا کر، کیک کاٹ کر کے تم خوشی منا رہے ہو، اس میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جو دولت مند ہیں، میں ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ایک بچے کی خوشی کے لیے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے کر کے ہال بک کرتے ہو، دعوت دے رہے ہو، صرف اور صرف کیک کاٹنے کے لیے لاکھوں روپے کا کیک کاٹ کر کے دنیا میں اپنا اعلان کر رہے ہو ہم نے اپنے بچے کا برتھڈے منایا ہے۔ اور کتنے تو بوڑھے ہو گئے ہیں، قبر میں جانے کی تیاری ہے، برتھڈے مناتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ برتھڈے منا کر کے خوشی کا اظہار تو کر رہے ہو، مگر ذرا سوچو، ہم برتھڈے منا کر گنبد خضرا کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، امریکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ رخ ہمارا بدل گیا ہے، اور جب رخ بدل جاتا ہے ہماری منزل دور ہو جاتی ہے، کامیابی ہمارے قریب نہیں آئے گی، کامیابی ہمارا قدم نہیں چومے گی، پھر ذلت و رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام نے ایمان لانے کے بعد کفر کو چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑ دیا، یہودیت کو چھوڑ دیا، عیسائیت کو چھوڑ دیا، ہر دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، صرف یہی کہا دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہذا اب کہیں اور توجہ کی کیا ضرورت ہے، لہذا توجہ بھی گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے۔ یہی تو پیغام اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سب بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا پیش کرو، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچو، اپنی تصورات، اپنے خیالات پاکیزہ کرو اور اپنی توجہ، اپنی خیالات گنبد خضرا کی طرف کرو، وہیں سے تمہارے لیے روشنی آئے گی۔ کہاں روشنی آئے گی؟ دل میں روشنی آئے گی، دل میں ایمان کا نور پیدا ہوگا۔ جیسے ہی بارگاہ مصطفیٰ سے توجہ ہوگی، دل جب نورانی ہوگا، وہاں سے جب روشنی آئے گی، اب ہاتھوں میں کوئی گندی چیز نہیں ہوگی بلکہ ہاتھوں میں قرآن ہوگا۔ اس لیے کہ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جس پر ایک نگاہ کرم ڈال دیتے ہیں اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، پھر دنیا اسے عاشق رسول کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ان معاملات کو، حالات کو بدلنا ہے۔ بدل تو دیے ہیں لیکن کیسے بدلے؟ بدلے تو کیسے کہ کھجور سے گرے تاڑ میں اٹکے، یا تاڑ سے گرے کھجور میں اٹکے، یہی حال ہو رہا ہے۔ یعنی اسلام سے دور تھے، اسلام سے قریب ہو گئے، لیکن قریب ہونے کے بعد اب معاملات کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں، اب ہمیں اسلام سے اگر قربت حاصل ہو گئی ہے، دین سے قریب ہو گئے ہیں، اب صحیح رخ پہچانو، صحیح رخ کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو خوشخبری بھی دے کے جا رہا ہوں، خوشخبری سننے کے لیے تیار ہے؟ بشارت، خوشخبری ہر ایک سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی کو بتایا جائے کہ تمہارا رزلٹ نکلنے والا ہے، خوشخبری آنے والی ہے، تو ویسے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اور خوشخبری کہاں سے ہمیں ملے گی؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی۔
اور بارگاہ مصطفیٰ سے خوشخبری ملے گی تو وہ اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ چکا ہے، اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں خوشخبری مل رہی ہے۔ تو اس کے لیے خوشخبری کس کے لیے ہے کہ جو اللہ کے مقدس دین پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بالکل ہی مضبوطی اختیار کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اس کے لیے خوشخبری آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار هم فيها خالدون۔ اس کے بعد آگے والی آیت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللہ تخافوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا کہ تمہارے لیے خوشخبری کب ہے، اللہ کی طرف سے بشارت کب ہے کہ جب تم اللہ کے مقدس دین پر ایمان پر جمے رہو، ثابت قدم رہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ڈٹ گئے، جم گئے۔ ایسا نہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جو آج کل ماحول ہے کہ ماحول دیکھا وہاں عیسائیت کا ماحول ہے تو عیسائی بن گئے، وہاں یہودیت کا ماحول ہے تو یہودی بن گئے، کفر کا ماحول ہے تو کفر میں چلے گئے۔ معاذ اللہ، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن جہاں جاتا ہے وہاں اپنا رنگ چھوڑ کر کے آتا ہے، دوسرے کا رنگ نہیں لیتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے اوپر جو ایمانی رنگ چھڑا ہوتا ہے وہ عشق رسول کا رنگ ہے، وہ سب سے چوکھا رنگ ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ دنیا تمہیں ہلا کر کے ہلا نہیں سکتی ہے، دنیا تمہیں تباہ کرنا چاہے تباہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج صرف تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے آج جو منظر پیش کیا جا رہا ہے فلسطین اور غزہ کی سرزمین پر، جو آج بچوں کو ستایا گیا ہے، یہ صرف تمہیں ڈرانے کے لیے۔ مسجد اقصی نہیں چھوڑ رہے ہیں تمہیں ڈرانے کے لیے، سعودی حکمرانوں کو خریدا گیا ہے تمہیں ڈرانے کے لیے، اور اس ملک کے اندر موب لنچنگ کے ذریعے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، تمہیں دھمکایا جا رہا ہے، اور مزید ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہیں جاب نہیں دی جائے گی، تمہیں نوکری نہیں دی جائے گی، تمہیں کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا، پارلیمنٹ پہ تمہیں پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں تمہیں دکھا کر کے ڈراتے ہیں، اس لیے کہ تم ڈر جاؤ تاکہ ایمان چھوڑ دو، ڈر جاؤ اللہ کا دین چھوڑ دو، ڈر جاؤ قرآن سے دور ہو جاؤ، اور اس کے متعلق تمہارے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ ارے اتنی نماز پڑھتا تھا، اتنا قرآن پڑھتا تھا، جواب نہیں مل رہی ہے، اتنی نماز اتنا قرآن پڑھتا تھا، تمہیں روزی بند کر دی گئی، روزی نہیں مل رہی ہے۔ یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لہذا آج میں فیصلہ کن بات یہ کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں آج تمہارا امتحان ہے، آج تمہارا امتحان ہے۔ نوجوانوں کان کو کھول کر کے سن لو، تمہارا امتحان ہے، ایمان کا امتحان ہے، عشق رسول کا امتحان ہے۔ اگر واقعی دلوں میں سچا عشق رسول ہے تو ضرب لگتی رہے، عشق بڑھتا رہے۔ ادھر ضرب لگتی رہے، اگر تیروں کی بارش ہو رہی ہے عشق رسول میں اور اضافہ ہوگا، ادھر تلواریں چلتی رہیں عشق رسول میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مومن وہ ہے جس کو عشق رسول کا جب غم مل جاتا ہے اسے کسی چیز کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیغام بھی دے رہے ہیں اور اپنی اصل کو بھی بتا رہے ہیں کہ میری اصل حقیقت یہ ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، وہ درد کا مزہ